حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے ایک دن نہیں 27 راتیں مصطفیٰ کا قرآن پڑھا ہے۔ خفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور آخری حدیث کا جملہ، اور اسی کے ساتھ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، اور آخری جملہ حضور فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، ادھر اس فرش کے اوپر مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا پیغام سناتے ہیں اور قرآن کی درس و تدریس کا سلسلہ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور عرش کے اوپر میرا رب فرشتوں کو اکٹھا کر کے، جو زمین پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج ہم فرش پہ بیٹھ کے اس خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں علیک یا جو ہی تیبہ
جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا کہیں لوٹ آؤ ہے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ ہے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ ہے میرے شہر سے جانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے سلاطین و عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہ کلام نازل کیا، دنیا کی کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر یہ فرق ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، کسی بھی زبان کی کتاب اٹھائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھائیں، مسلمانوں کی کتابیں اٹھائیں، غیر مسلموں کی اٹھائیں، ہر ایک کتاب کو اٹھا کر جب آپ پڑھیں گے، جس مضمون کی ہو، خواہ عربی کے اعتبار سے صرف کی ہو، نحو کی ہو، منطق کی ہو، بلاغت کی ہو، فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، تفسیر کی ہو، اصول تفسیر کی ہو، یا آپ جو سکول کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں، کیمسٹری کی ہو، بایولوجی کی ہو، یا جو کتابیں آپ روزمرہ کے اندر پڑھتے ہیں، آپ ہر ایک کتاب کو جا کر دیکھیں، اس کتاب کے شروع کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمی ہے، اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہمیں مطلع کرنا۔ لیکن اللہ کا یہ پاک مقدس کلام ایسا ہے جس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی لکھ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، یہ وہ شانوں والی کتاب ہے، یہ وہ رفتوں والی کتاب ہے، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شک تو ہونا دور کی بات ہے، دنیا کی کتابوں کے اندر اگر آپ شک کریں، بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ مشرک نہیں ہوتا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے حوالے سے اگر آپ سوچیں بھی، شک کریں یا شک کے بارے میں سوچیں بھی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے، خود رب کائنات کا کلام ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ کا پاک کلام ہے، عظمتوں سے بڑا ہے، شانوں سے بڑا ہے۔ ربط غزالی رحمہ اللہ، آپ نے کتاب لکھی تصوف پر اور اپنے شاگردوں کو کہا اس کو دیکھو، میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری اس کے اندر رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ شاگردوں نے اس کتاب کو دیکھا، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں، کمزوریاں تھیں، امام غزالی کو بتایا، اپنے استادوں کو بتایا کہ یہ غلطیاں ہیں۔ پھر امام غزالی نے پھر اس کی تصحیح کی، اس کو ٹھیک کر کے لکھا، پھر کہا کہ پھر دیکھو اس کے اندر وہ کمزوری تو نہیں۔ شاگردوں نے پھر دیکھا، پھر اس کے اندر کمزوریاں، پھر اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری کمزوریاں۔ امام غزالی نے پھر اس کو ٹھیک کیا، کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ امام غزالی نے اس کتاب کو ٹھیک کیا، کوشش کی کہ اس کے اندر کوئی غلطی بھی نہ آئے، لیکن جب بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور آتی۔ امام غزالی نے اس وقت فرمایا کہ یہ شان صرف رب کائنات کے اس کلام کو ہے جس کے بارے میں رب خود ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، شانوں والی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔
سنا جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محمد عدنان ضیاء سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. رسول اللہ وسلم علیہ جگ پر مانا او بابائے زہرا دار حسنین دنانا او بابائے زہرا دار حسنین. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو امام غزالی نے فرمایا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے قرآن بڑا بھی ہے قرآن آسان بھی ہے قرآن مشکل بھی ہے. پوچھنے والے نے امام غزالی سے پھر پوچھا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے بڑا بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے آسان بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے مشکل بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ بھی امام غزالی تھے. انہوں نے کہا قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ چھوٹا بچہ نابالغ بچہ بھی اس قرآن کو اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا لیتا ہے. چھوٹا اتنا ہے اور بڑا اتنا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس قرآن کے اندر جمع کر دیے اور کہا کہ قرآن آسان. فرمایا قرآن آسان اتنا ہے کہ 5 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ الحمد سے لے کر الناس تک سارا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. اور مشکل اتنا بڑا اتنا کہ اس وقت سے لے کر آج تک بڑے بڑے محدثین آئے بڑے بڑے مفکرین آئے بڑے بڑے مفتی آئے بڑے بڑے لکھائی آئے قرآن پر لکھتے رہے آج بھی لکھ رہے ہیں قیامت تک لکھتے رہیں گے. قرآن کے نہ علوم ختم ہونے والے ہیں قرآن کے نہ فنون ختم ہونے والے ہیں وہ سارا لکھتے ہی رہے لیکن قرآن کی حد تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. فرمایا ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے ہر خشک سے خشک تر سے تر چیز کا بیان اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا بیان اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو. ہر طرح کی علوم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھ دیے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محمد نعیم سے کہ وہ آئے اور آ کر مختصر سی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ
یہ نغمہ فصل گلو نال کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا مبارک لمحات ہیں، محبت سے درود پڑھیے. ہو سکتا ہے آج 27ویں شب ہے، اللہ رب العالمین ہمارا آج کا پڑھا ہوا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا ماشاءاللہ. مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی، اور سب سے بڑھ کر مبارکباد کے مستحق ہیں قاری صاحب کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت فرمائی. ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد ایک شعر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بندہ تراویح میں قرآن سنتا ہے اللہ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے. آپ ذرا ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اور رمضان المبارک میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اگر وہی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. آپ نے تراویح میں قرآن سنا، علی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. میرے قریب لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین رمضان کو بھی زبان عطا فرمائے گا اور قرآن کو بھی زبان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کو بھی زبان دے گا، قرآن کو بھی زبان دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کو اللہ زبان دے گا، قرآن کو زبان دے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل رمضان عرض کرے گا اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے رکھا تھا، دن بھر اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس نے مجھے راضی کر لیا ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح اس نے مجھے راضی کیا تھا دنیا میں، آج تو اس بندے سے راضی ہو جا. اور جب رمضان سفارش کر چکے گا پھر قرآن کی باری آئے گی، پھر قرآن رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، عرض کرے گا اے باری تعالیٰ یہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو میری تلاوت سنتا تھا، رات کو تراویح میں میرا ذکر سنتا تھا، میرا ذکر پڑھتا تھا، کثرت سے تلاوت کرتا تھا. اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے راضی کیا ہے، میں آج تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے راضی کیا ہے اے اللہ تو آج اس بندے سے راضی ہو. تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا کہ جب رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا،
اللہ رب العالمین کو ان کی سفارش اتنی محبوب آئے گی، اتنی پسند لگے گی، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے۔ ارے جو قرآن سنے اس کا یہ عالم ہے، تو جو مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھائے اس کی شان کا کیا عالم ہے۔ اب ذرا محبت سے باوض بلند ایک نمبر مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول مولا علی کی شان میں سماعت فرمائیں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ کیوں عقیدت سے دل پکارے یا علی، یا علی تو سب کو آتا ہے نا، ذرا محبت سے کہیں یا علی، محبت سے بولیے گا یا علی۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہے مولا اس کے ہے مولا علی، ماشاءاللہ محبت سے پڑھیے، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی، جس کری اللہ کے گھر میں کریم علیہ السلام کا مولا علی کی ذات پر کرم ہے کہ آپ دنیا میں آتے ہیں تو خدا کے گھر میں آتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو خدا کے گھر سے جاتے ہیں۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، شاعر نے کہا تھا کسرا میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ مولا علی کی ذات کائنات میں وہ واحد ہستی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو مسجد میں ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو مسجد سے جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے بڑا ہی پیارا لکھا کہ جس گری اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ بات لکھی، شاعر لکھتا ہے کہ جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر۔ مولا علی کا چہرہ وہ ہے کہ جو بندہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور جو آپ کا ذکر نہیں کرتا آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت مولا
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين